بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، باب نمبر 13 اور فصل نمبر 5 کا مضمون نمبر 2۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنیزوں پر شفقت اور ان کی حاجت روائی فرماتے۔ پارٹ نمبر 73، پیج نمبر 512۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنیزوں پر شفقت اور ان کی حاجت روائی فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ طیبہ کی بے سہارا کنیزوں میں سے اگر کوئی کنیز اپنے کسی کام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں لے جانا چاہتی تو بلا تعمل لے جا سکتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر شفقت فرماتے ہوئے اس کے کام کاج کے سلسلے میں اس کا سہارا بنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام بخاری اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 24۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ایک عورت دماغی مریضہ تھی۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فلاں، دیکھو تم اپنے کام کے سلسلے میں مجھے جس گلی میں لے کر جانا چاہو لے چلو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے گفت و شنید کرتے اور اس کے مسائل سنتے ہوئے کسی راستے میں اس کے ساتھ چل کر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس مسکینہ عورت کی ضرورت پوری ہونے تک اس کی ہمراہ رہے، پھر وہ چلی گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 25۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فلاں، تم راستے میں جہاں چاہو کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اس سے بات چیت کرتے رہے حتیٰ کہ اس کی حاجت روائی فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابو یعلا اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و انکساری کا یہ عالم تھا کہ اگر مدینہ منورہ کی کوئی کنیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آپ کا راہ چلتے ہاتھ پکڑ لیتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے، بلکہ وہ جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حاجت روائی فرماتے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اس فصل کا مضمون نمبر 3۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خادموں کی بہتر نگہداشت اور ان کی حسب استطاعت کام لینے کا حکم فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 27۔ معرور بیان کرتے ہیں، ربضہ کے مقام پر میری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عالم میں ملاقات ہوئی جبکہ انہوں نے اور ان کے خادم نے ایک جیسے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی اور اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اسے اس کی ماں کا طعنہ دیتے ہو، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے خادم بھی تمہارے بھائی ہیں،
جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہو، اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہو۔ انہیں ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ اگر کوئی ایسا مشقت طلب کام ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 28، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خادم کا حق کھانا اور کپڑا مالک کے ذمے ہے، اور اس کو ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسے امام مسلم، احمد، مالک اور شافعی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 29، حضرت عبد الرحمن بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اپنے ملازمین کا خیال رکھو، ہاں خادموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھیں اور تم انہیں معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں کو بیچ دو اور انہیں اذیت ناک سزا نہ دو۔ اس حدیث کو امام احمد، عبد الرزاق، روانی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 30، حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کو وہی چیز کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہی کپڑا پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ میں اسے دنیا کا سامان دے دوں، یہ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ وہ قیامت کے دن میری نیکیاں لے لے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 31، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خدمت گاروں میں سے جو تمہارے لائق ہو تم انہیں بھی ویسا ہی کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو، اور انہیں بھی اپنے لباس جیسا لباس پہناؤ، اور جو تمہارے لیے خدمت سر انجام دینے کے لائق نہ ہو تم اسے بیچ دو، اور اللہ عز و جل کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داود اور بزار نے روایت کیا ہے۔ اس فصل کا مضمون نمبر 4، خادموں اور ماتحتوں سے حسن سلوک کا حکم۔ حدیث نمبر 32، ایک روایت میں حضرت سلام بن عمرو کسی صحابی یہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام یعنی خادم تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور ایک روایت میں ہے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور جو کام تمہارے لیے مشکل ہوں اس میں ان کی مدد لو، اور جو کام ان کے لیے مشکل ہوں ان کاموں میں ان کی مدد کیا کرو۔ اس حدیث کو امام احمد نے، بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 33، ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت میں تھا کہ نماز قائم کرنا اور جن کے تم مالک ہو یعنی غلاموں کے بارے میں تمہیں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مسلسل فرماتے رہے حتیٰ کہ جب وہ الفاظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری نہ رہ سکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم انہیں دل میں دہراتے رہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 34،
ایک روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جبکہ آپ کے ساتھ 2 غلام تھے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا اور نصیحت کی، اسے مارنا نہیں ہے، کیونکہ مجھے نمازی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جب سے ہمارے پاس آیا ہے میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور ایک غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور یوں نصیحت فرمائی کہ اس کے بارے میں اچھائی کی وصیت قبول کرو، تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو نے اس غلام کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، آپ نے مجھے اس کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرنے کا حکم دیا تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اس حدیث کو امام احمد، بخاری نے الادب المفرد میں، طبرانی نے اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کے کام کا حق ادا کرو، بلا شبہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ 36۔ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے خادم کی ذمہ داریوں میں جتنی کمی کرو گے اس کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال کے پلڑے میں اتنا ہی اس کا اجر ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، ابو یعلا اور عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ اس فصل کا مضمون نمبر 5، اپنے مالک کے حقوق پورے کرنے والے خادموں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے 2 اجر ہیں، ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا، دوسرا وہ خادم جو اللہ تعالیٰ کا حق بجا لائے اور اپنے آقا کے حقوق بھی پورے کرے، تیسرا وہ شخص جس کے پاس کنیز ہو اور وہ اسے بہترین ادب سکھائے اور اسے بہترین تعلیم دے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے رب کی صحیح عبادت کرتا ہے اور اپنے آقا کا جو حق کے اطاعت اور خیر خواہی اس پر ہے اسے بھی ذمہ داری سے پورا کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور رویانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس فصل کا مضمون نمبر 6، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدام سے عفو درگزر کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو چابک سے مار رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو۔ میں اس وقت اپنے غصے کی وجہ سے اس آواز کو پہچان نہ سکا۔ جب وہ آواز دینے والا میرے قریب ہوا تو میں نے پہچانا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود
جان لو میں نے اپنے ہاتھ سے چابک پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسعود جان لو کہ جتنا تم اس غلام پر قادر ہو، ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آئندہ کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس قدر خوفزدہ ہوا کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں ضرور جھلسا دیتی، یا فرمایا آگ تم سے لپٹ جاتی۔ صحابہ کرام اگر معاف نہیں ہو سکتے تو ہمارا کیا۔ حدیث نمبر 41 حضرت ہلال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جلدی میں اپنے غلام کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے اس کے چہرے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ حضرت سوید بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں مقرن کے 7 بیٹوں میں سے 7واں بیٹا تھا اور ہمارے پاس ایک عورت کے سوا اور کوئی خادم نہیں تھا۔ ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اس خادمہ کو تھپڑ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خادمہ کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 42 معاویہ بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک غلام کو تماچا مارا تو میرے والد نے اسے کہا کہ تم اپنا قصاص لے لو۔ پھر میرے والد نے کہا ہم قبیلہ بنی مقرن کے 7 بیٹے تھے، ہماری صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے ایک بھائی نے اسے تماچا مار دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آزاد کر دو۔ عرض کیا گیا ان کا اس کے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کی خدمت کرے اور جب انہیں اس کی ضرورت نہ رہے تو اسے آزاد کر دے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، بخاری نے الادب المفرد میں اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ 43 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے خادم کو مارا تو روز قیامت اس سے اس تشدد اور جدوکوب کرنے کا حساب لیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بزار اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام منجری نے فرمایا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، اور امام حیثم نے فرمایا اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ حدیث نمبر 44 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز کسی کو ایسا نہ کہو اللہ تیری شکل و صورت بگاڑ دے اور اس کا چہرہ بھی بدصورت کر دے جس کی شکل تجھ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان، عبد الرزاق اور حمیدی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 45 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ، مطلب یہ کہ خدام اور ملازمین کے ساتھ رویہ نہایت مشفقانہ اور عفو درگزر والا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ 46 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر ظلم کرتے ہوئے اسے بے قصور مارا تو اس سے روز قیامت قصاص لیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 73 یہاں پر مکمل ہوتا ہے، پیج نمبر 527۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔